سنو، اب میں تمہیں وہی کہانی دوبارہ سناتا ہوں۔ وہی بہتا ہوا نغمہ، وہی تہذیب کی خوشبو، وہی جادو، مگر اس بار دور بدلتے وقت کے ساتھ ان بادشاہوں کے نام بھی شامل ہوں گے جن کے زمانے میں فیشن نے کروٹ بدلی، مگر پھر بھی کہانی کا ربط نہیں ٹوٹے گا، نہ ہی بادشاہوں کی باری باری کہانی بنے گی۔ یہ صرف خاندان کی کہانی ہے، لیکن وقت کے مکینوں کے نام اس کے سنگ تراش ہوں گے۔ ابتدا میں سب کچھ سخت تھا، جیسے کسی یخ بستہ پہاڑی سے ہوا کا ٹکڑا ٹوٹ کر دہلی کے دامن میں آ گرا ہو۔ مغل خاندان کے ابتدائی برسوں میں بابر کے زمانے میں لباس میں وہی مضبوطی تھی جو بخارا اور اندی جان کے موسموں میں تھی۔ اون کے چوغے، فرلائنڈ قمیضیں، موٹے پاجامے، یہ سب اس خاندان کا پہلا تعارف تھا۔ بابر کے خاندان کی عورتیں بھی بھاری قمیضیں اور موٹے موٹے دوپٹے پہنتی تھیں، زیورات کم، گرمائش زیادہ۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں لباس ضرورت تھا، فیشن نہیں۔ پھر وقت نے کروٹ لی اور ہمایوں کے زمانے سے ہندوستان کی نرم ہوا شاہی خاندانوں کے لباس میں رسنے لگی۔ وہ وسط ایشیائی تراش تو برقرار رہی، مگر کپڑے نرم ہونے لگے، ململ نے جگہ بنائی، ریشم نے خوشبو پیدا کی۔ شہزادیاں اب بھاری شالوں کی طرح ہلکی کڑھائی والے انگیاں پہننے لگی اور پہلی بار ہندوستانی زیورات مغل خاندان کی کلائیوں میں کھنک سنانے لگے۔ پھر ایک انقلاب آیا، وہ انقلاب جسے ہم اکبر کے دور کی تہذیبی بیداری کہتے ہیں۔ یہ فیشن کی دنیا میں پہلا بڑا دھماکہ تھا۔ اب مغل لباس وسط ایشیا نہیں، پورا ہندوستان بنے گا۔ جامے، زردوزی، کمخواب، اونچی چوڑی پگڑیاں۔ شہزادیاں اب اتنی نفاست سے سجی ہوتی کہ ایرانی، ترک اور راجپوتانہ فیشن ایک ہی لباس میں یکجا ہو جاتا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب خاندان نے صرف لباس نہیں پہنا، لباس نے خاندان کی تاریخ بنانا شروع کر دی۔ جہانگیر کے دور میں لباس فن بن گیا، پورے خاندان کے جامے پھولوں کے نقش سے بھرتے گئے۔ شہزادے ہلکی ریشمی قمیض پہنتے اور شہزادیاں باریک ململ کے دوپٹے اوڑھتی جو روشنی میں دھواں لگتے۔ جہانگیر کی محفلوں نے لباس میں لطافت پیدا کی۔ یہ وہ دہائی تھی جس میں فیشن محض جسم نہیں، مزاج اوڑھنے کی چیز بن گیا۔ شاہ جہان کے آنے تک لباس اپنی عظمت کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ یہ شان کا زمانہ تھا جہاں قیمتی کمخواب کی تراش ایک معمولی چیز سمجھی جاتی تھی۔ شاہی عورتوں کے زیورات پوری سلطنت کے نقشے کی طرح رنگوں اور جواہرات سے بھرے ہوئے، کشمیر کی شالیں، گجرات کی بندنی، لاہور کی کمخواب اور اجمیر کی کڑھائی، یہ سب مل کر مغل شہزادی کو چلتی پھرتی تصویر بنا دیتے تھے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب خاندان کا ہر فرد لباس میں طاقت کی جھنکار سن سکتا تھا۔ پھر وقت خاموش ہوا اور لباس بھی۔ اورنگزیب کے دور میں فیشن نے خود کو سادگی پر مائل کر لیا۔ بادشاہ کی ذاتی سختی کا اثر محل کی دیواروں سے ٹکرایا اور خاندان میں توازن پیدا ہوا۔ شہزادیاں اب بھی زیور پہنتی، مگر لباس کے رنگ مدھم، زیورات ہلکے اور کپڑوں کے نقش محتاط ہو گئے۔ یہ وہ دہائی تھی جہاں فیشن نمود نہیں، وقار بنا۔ پھر پردہ اٹھا۔ محمد شاہ رنگیلا کے دور پر جہاں فیشن نے سانس لینا سیکھا، لباس میں نرمی آئی، رنگوں نے رس گھول دیا اور خاندان میں عورتوں کے سنگھار نے دوبارہ زندہ ہونے کا اعلان کیا۔ شہزادیاں گلابی، پیازی، سبز، نیلے رنگوں میں چمکتی۔ چوڑی دار پاجامہ اور بہتا ہوا آنگیا اس دور کا نشان بن گیا۔ مرد پہلے بھی سادہ نہیں رہے، وہ مرسا پگڑیاں، باریک جوتے اور خوشبو کا استعمال عام کرنے لگے۔ یہ دور فیشن نہیں، رقص تھا، لیکن ہر رقص کے بعد خاموشی آتی ہے۔ 1750 کے بعد جب سلطنت کمزور ہوئی تو لباس کی چمک بھی تھک گئی، بھاری زیورات کم ہوئے، سحری رنگ بڑھ گئے۔ شہزادیاں اب بھی خوبصورت لگتیں، مگر شان کے پیچھے ایک بے آواز زوال چھپا ہوتا۔ یہ وہ لباس تھا جو خوشبو سے زیادہ یاد سے بنا تھا۔ اور پھر آخر میں وہ دور آیا جسے ہم بہادر شاہ ظفر کا زمانہ کہتے ہیں، جہاں فیشن زبان حال تھا۔ ہلکی ململ، سفید اور مٹیالے رنگ، زیورات کی جگہ سادگی، اور سادگی میں وہ درد
جو صرف شکستہ سلطنتوں کو نصیب ہوتا ہے۔ شہزادیاں اب بھی نفیس لباس پہنتی، مگر وہ لباس اب طاقت نہیں، شاعری تھا، وہی شاعری جو ظفر کے اشعار میں گونجتی تھی۔ 4 صدیاں، بدلتے رنگ، سختی سے نرمی، نرمی سے نفاست، نفاست سے رقص، رقص سے زوال، زوال سے شاعری۔ یہ مغل خاندان کے لباس کا سفر ہے۔ یہ کپڑوں کی کہانی نہیں، یہ تہذیب کے دل کی کہانی ہے۔ اور اگر غور سے سنو تو ہر لباس اپنے زمانے کا نام لے کر خود بول اٹھتا ہے۔ میں بابر کے برفیلے میدانوں سے آیا، میں ہمایوں کے خوابوں میں نرم ہوا، میں اکبر کے محل میں شان بن گیا، میں جہانگیر کے ہاتھ میں فن، میں شاہ جہان کے دربار میں جواہر، میں رنگیلا کے عہد میں رقص، اور میں ظفر کے زمانے میں ایک آخری، بہت آخری آہ بن گیا۔